اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی چلیں بحث پہنچی ہے آخری مرحلے تک اور آخری حصے تک. ٹھیک، اس بحث کا عنوان ہے احکام حروف. ٹھیک ہے، کہا تھا نا کہ تجوید میں مثلا کی تین چیزیں شامل ہیں. ایک مخارج حروف، دوسرے صفات حروف، تیسرے احکام حروف. ایک حرف جب کسی کلمے میں آتا ہے، مثلا فرض کر لو را، اگر الگ ہے تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے. لیکن یہی را اگر کسی کلمے میں آ جائے، جیسے الرحمن، ٹھیک ہے، محرم فرض کر لو، ٹھیک ہے، راجعون، چاہے شروع میں ہو، چاہے بیچ میں ہو، چاہے آخر میں ہو. ٹھیک ہے، جب ایک حرف ایک کلمے کے اندر استعمال ہوتا ہے تو استعمال ہونے کے بعد جو حالات پیدا ہوتے ہیں انہی کو احکام حروف کہا جاتا ہے. ایک حرف جب کسی کلمے میں استعمال ہو اور استعمال ہونے کے بعد جو حالات پیدا ہوں انہیں کہا جاتا ہے احکام حروف. یا آسان لفظوں میں وہ حالات اور شرائط جو کلمے میں پیش آتے ہیں، کلمے میں، حرف میں نہیں. کلمے میں آنے کے بعد، ایک کلمے میں آنے کے بعد حرف کے جو حالات اور شرائط ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے احکام حروف. کبھی مثلا کہ کسی حرف سے پہلے، کسی حرف کے بعد جو حالات پیدا ہوں گے انہیں احکام حروف کہا جائے گا. مثلا یہاں مثال دی ہے، جیسے مثال کے طور پہ حرف را. حرف را جب وہ ساکن ہو اور اس کے ماقبل والا حرف مفتوح ہو تو را کو تفخیم یعنی موٹا ادا کیا جاتا ہے نا. را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اب اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہونے اور را کے ساکن ہونے کی وجہ سے را کو کیسے پڑھیں گے؟ تفخیم کے ساتھ موٹا بنا کر کے. یہ حکم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے کہ تفخیم کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور اگر را ساکن ہے، ماقبل مکسور ہے، تو تفخیم کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. یہ بھی حکم ہے، ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک، تو گویا تفخیم ہو یا ترقیق ہو، یہ کیا ہے مولانا؟ احکام حروف ہے. احکام یا مثلا حرف لام. حرف لام اگر نون ساکن ہو اور اس کے بعد والا حرف مثال کے طور پر لام ہو تو نون کو لام میں ادغام کر دیا جائے گا. نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، لام کو تشدید دے کر کے پڑھ دیں گے. یہ ادغام کیا ہو گیا؟ ایک حکم ہے، قانون ہے. اس قانون پہ آپ کو عمل کرنا ہے، اس حکم پر آپ کو عمل کرنا ہے. خود نون کو کیسے پڑھنا ہے یہ نہیں ہے مسئلہ، سمجھ رہے ہیں؟ نون اگر اکیلا ہے تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، حکم ہی نہیں ہے. اس کا حکم کب آئے گا؟ قبل و بعد کیا آ رہا ہے اس کی وجہ سے. کلمے میں استعمال ہونے کے بعد جو حالت پیدا ہوتی ہے اس وقت حکم لگایا جاتا ہے. لہذا اگر نون ساکن ہو اور اس کے بعد لام آ جائے تو کیا کریں گے؟ ادغام کیا جائے گا. لیکن اگر اس کے بعد والا حرف دال ہو تو ادغام نہیں کیا جاتا. لہذا جو تفخیم ہے، ادغام ہے، یہ سب کیا ہے؟ احکام حروف ہے. اب ہر ایک کو بتائیں گے آپ کو. کہہ رہے ہیں کہ تفخیم و ترقیق حروف عربی لہجے کی تیسری چابی ہے.
پہلی تھی مخارج حروف، دوسری تھی صفات حروف، تیسری ہے احکام حروف۔ اگر حروف کے احکام کو آپ نے پہچان لیا اور جو حکم جس جگہ کے لیے بتایا جا رہا ہے اگر آپ نے اس حکم کو وہاں پر لاگو کیا، اس حکم کے مطابق اگر آپ نے پڑھا تو پھر آپ کا لہجہ عربی لہجہ ہو جائے گا، آپ کی تلاوت صحیح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ یہ درس جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے کہا کہ عربی لہجے کی 3 چابیاں ہیں، علم تجوید کے اہم دروس میں سے یہ درس ہے۔ اس درس کے قواعد بہت کام کے ہیں اور بہت اہمیت رکھتے ہیں، چونکہ تیسری چابی ہے تو اہمیت تو رکھے گا۔ تفخیم، سب سے پہلے تفخیم کیا ہے اس کا معنی سمجھیں آپ۔ تفخیم یہ لفظ تسمین کے مترادف ہے۔ مترادف کا مطلب ہوتا ہے ہم معنی، مترادف یعنی ہم معنی، یعنی تفخیم اور تسمین ان دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ کیا معنی ہے دونوں کے؟ موٹا بنانا۔ تفخیم اور تسمین یہ مترادف ہے۔ کیا مطلب مترادف ہے؟ یعنی دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ کیا معنی ہے ان کے؟ عظیم ہونے کے، یعنی موٹا ہونے کے، یعنی معنوی لحاظ سے کسی چیز یا کسی شے کے مقام کو بلند سمجھنے کے۔ اب بس اتنا ہی خالی سمجھ لو، تفخیم یا تسمین یعنی موٹا، موٹا ہونا۔ ٹھیک، لیکن علم تجوید میں یہ تو آپ کو لغت میں معنی بتایا گیا، لغوی معنی تھوڑی آپ کو کیا ہے تلاوت میں لانا ہے۔ تلاوت میں تجوید میں جو معنی بیان کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے دھیان دیا جاتا ہے۔ علم تجوید میں تفخیم کا مطلب ہے حرف کو پرحجم اور موٹا ادا کرنا۔ بس اتنا یاد رکھے، تفخیم یعنی حرف کو موٹا اور پرحجم بنا کر ادا کرنا۔ ایک اور لفظ ہے جو تفخیم کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تغلیظ۔ کیا ہے؟ تغلیظ۔ تغلیظ کا بھی مطلب وہی ہے جو تفخیم کا ہے، جو تسمین کا ہے۔ تغلیظ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے حرف کو موٹا اور پرحجم بنا کر پڑھنا۔ سوال، پھر کیا ضرورت تھی تغلیظ کہنے کی؟ تفخیم میں ہی کہنے کہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صرف لام کے لیے۔ جہاں لام کو موٹا بنا کر پڑھا جاتا ہے وہاں کہا جاتا ہے تغلیظ۔ لام کو موٹا اور پرحجم بنا کر ادا کرنے کا نام تغلیظ ہے۔ لام کے لیے تفخیم نہیں بولا جاتا، لام کو موٹا بنا کر پڑھنے کو تغلیظ کہتے ہیں۔ تو معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں، لفظ خالی الگ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے تفخیم ہے، تسمین ہے، تغلیظ ہے، معنی ان سب کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے، لیکن تفخیم اور تسمین ٹھیک ہے یہ لام کے لیے نہیں بولے جاتے، لام کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ تغلیظ، اور باقی کے لیے تفخیم بولا جاتا ہے۔ اچھا، ترقیق کیا ہے؟ یہ تو آپ کو تفخیم کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ تفخیم یعنی موٹا بنانا، تسمین کا مترادف ہے۔ ٹھیک، علم تجوید میں حرف کو موٹا اور پرحجم بنا کر ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں تفخیم۔ ترقیق اس کا برعکس ہے، ترقیق یعنی جو بالکل تفخیم کے مخالف ہے، اپوزٹ ہے، یعنی کسی چیز کو باریک کرنا، کسی موٹی چیز کو پتلا بنا دینا، کسی چیز کی موٹائی کم کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ علم تجوید میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف کو نازک اور کم حجم بنا کر پڑھنا۔ تفخیم میں حرف کو موٹا بنا کر پڑھتے تھے، ترقیق میں حرف کو کم حجم اور نازک بنا کر کے پڑھنا۔ ہاں، تو لہٰذا اب علم تجوید میں جہاں کہیں بھی
تفخیم کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حرف کو موٹا بنا کر پڑھنا، اور جس جگہ ترقیق کہا جائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لفظ کو یا حرف کو نازک بنا کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا یاد رہے، جب بھی کہا جائے کہ یہ تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو موٹا اور پرحجم بنا کر پڑھا جائے گا، اور جہاں کہا جائے کہ ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کم حجم اور نازک بنا کر کے پڑھنا ہے. اب اس سے پہلے ایک بحث گزری ہے حروف استعلا کی. ٹھیک ہے، ہاں، استعلا سے مراد تفخیم نہیں ہے، استعلا سے مراد تفخیم نہیں ہے، اگرچہ حروف استعلا کو بھی تفخیم کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے، وہ بھی موٹے اور پرحجم پڑھے جاتے ہیں، لیکن حروف استعلا کو موٹا بنا کر جو پڑھا جاتا ہے اس کو تفخیم نہیں کہا جاتا. لہذا یہ بات یاد رہے. ہو سکتا ہے کوئی سوال کر دے کہ حروف استعلا اور تفخیم میں کیا فرق ہے؟ کہیں گے بہت فرق ہے، حروف استعلا اور ہیں، تفخیم اور ہے. حروف استعلا کو پرحجم اور موٹا بنا کر پڑھتے ہیں، لیکن اس کو تفخیم نہیں کہا جاتا. تفخیم ایک حکم ہے جو خاص حرفوں کے لیے، حروف استعلا کے لیے نہیں ہے. ٹھیک، اگر حروف استعلا کو موٹا بنا کر پڑھنا تفخیم کہا جاتا تو وہی حروف استعلا کی بحث میں کہہ دیتے. وہ صفات میں ہے، یہ احکام میں ہے، صفات اور احکام میں فرق ہے نا. ہاں، تو حروف استعلا کی تفخیم کرنے کے سلسلے میں اس سے پہلے بیان کیا ہے. اب ہم ترتیب کے ساتھ دوسرے حروف کے تفخیم یا ترقیق کے سلسلے میں بحث کریں گے، یعنی اب آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے حروف ہیں کہ جن حروف کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے اور کہاں ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہے. 3 حروف ہیں، انہی 3 حروف کے بارے میں تفخیم اور ترقیق کی بحث کی جاتی ہے. لام ہے، را ہے، الف مدی ہے. لام کو کہاں تفخیم اور کہاں ترقیق، را کو کہاں تفخیم کہاں ترقیق، الف مدی کو کہاں تفخیم اور کہاں ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ پوری بحث تفصیل کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ.